بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ذی العز الشامخ المنیف ذی الجلال البازخ العظیم ذی الملک الفاخر القدیم مالک الاملاک مفلک الافلاک مسخر الشمس والقمر مکبر اللیل والنہار مکبر النہار علی اللیل قاسم کل جبار عنید مہلک کل شیطان مرید جلت عظمتہ الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی الہاشمی القرشی المکی المدنی الابتعی المطلبی ابی القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال الحکیم فی محکم کلامہ المتین وخطابہ المبین هو اصدق الصادقین وقولہ الحق لأنہ هو معلن الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ صلوات قرآن مجید کا 18واں سورہ سورہ کہف اور سورہ کہف کی 50ویں آیت باقی ہدایہ کا پہلا جز جو آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کیا گیا. اللہ نے فرمایا از عربی میں کلمہ تذکر ہے. کلمہ تذکر عربی میں اس وقت ادا کیا جاتا ہے کہ جب کوئی مخاطب کسی مخاطب
کو کوئی پرانی بات، کوئی پرانا زمانہ، کوئی پرانا واقعہ یاد دلا رہا ہوں۔ اللہ نے اس آیت کے آغاز میں اپنے رسول کو وہ واقعہ یاد دلایا کہ اے رسول، اے میرے حبیب، یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے ملائکہ سے یہ کہا تھا کہ اے ملائکہ، آدم کو سجدہ کرو۔ اے رسول، تم یہ واقعہ ذرا یاد کرو۔ اگر رسول سجدہ آدم کے موقع پر موجود نہ ہوتے تو اللہ کا رسول کو سجدہ آدم کا واقعہ یاد دلانا عبث اور محمل بن جاتا، اور ذات واجب الوجود وہ ذات ہے کہ جس سے محمل اور عبث کا صدور ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ واجب الوجود ہے۔ معلوم ہوا رسول سجدہ آدم کے وقت موجود تھے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ تھے؟ تو رسول نے فرمایا ہاں میں تھا۔ یا رسول اللہ آپ کیا تھے؟ تو رسول نے فرمایا کنت نبیًا، میں سجدہ آدم کے موقع پر نبی تھا۔ جب آدم پانی اور مٹی کے مرحلوں کو طے کر رہے تھے، میں اس وقت نبی تھا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ آدم سے قبل تھے، نبی تھے، کیا کرتے تھے؟ آپ آدم سے قبل کیا کرتے تھے؟ یا رسول اللہ آپ آدم سے قبل کہاں رہتے تھے؟ آج ہم سے لوگ پوچھتے ہیں، آج ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی تمہارے 12ویں امام ہیں؟ ہم کہتے ہیں تو لوگ پوچھتے بتاؤ کہاں رہتے ہیں؟ تمہیں ایک جملہ جواب میں کہوں، جہاں رسول آدم سے قبل رہتے تھے۔ اچھا یا رسول اللہ آپ آدم سے قبل تھے، کیا کرتے تھے؟ جب رسول سے ان کے منصب کے بارے میں پوچھا گیا تو رسول نے فرمایا کنت نبیًا، میں نبی تھا۔ کنت واحد متکلم، کنت میں واحد متکلم، میں نبی تھا۔ میں جب منصب کے بارے میں پوچھا گیا کیا فرمایا؟ میں نبی تھا۔ میں پوچھا گیا آدم سے قبل کیا کرتے تھے آپ؟ منصب کی بات تھی تو فرمایا کنتو، میں نبی تھا۔ جب آدم سے قبل
عمل کے بارے میں پوچھا گیا کہ آدم سے قبل آپ کیا عمل کرتے تھے، اب کن تو نہیں کہا، اب حلل تو نہیں کہا، عمل بتانے کے لیے رکع تو نہیں کہا، قدس تو نہیں کہا، سجد تو نہیں کہا، میں نہیں کہا۔ یا رسول اللہ، آدم سے قبل آپ کیا کرتے تھے، عمل کیا تھا آپ کا، تو سجد تو نہیں کہا۔ فرمایا سنو، سجدنا فسجدت الملائکہ، سنو آدم سے قبل میرے سجدوں کو نہیں، سنو آدم سے قبل میرے نہیں، آدم سے قبل ہمارے سجدوں کو دیکھ کر فرشتوں نے سجدے کرنا سیکھے۔ اس کلمہ تذکر، اے رسول یاد کرو جب ہم نے ملائکہ سے کہا اے ملائکہ سجدہ کرو آدم کو۔ اب آیت کا ترجمہ دیکھیں، عجیب منزل ہے۔ لفظی ترجمہ جو آیت کا ہر مکتب فکر نے یہی ترجمہ کیا، کوئی اختلاف نہیں ترجمے میں۔ اے رسول یاد کرو جب ہم نے ملائکہ سے کہا اے ملائکہ آدم کو سجدہ کرو، تمام نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب جس ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، جس ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اب اللہ نے آیت کے اگلے جز میں بتایا کہ جس ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس ابلیس کی حیثیت کیا ہے، اس ابلیس کی حقیقت کیا ہے، اس ابلیس کی ماہیت کیا ہے۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اب اللہ نے فرمایا سنو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، سنو کانا من الجن، یہ ابلیس جن تھا، کوئی حدیث نہیں ہے، آیت ہے، یہ ابلیس جن تھا۔ ففسق عن امر ربہ، اس جن نے اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں یا اللہ اذ قلنا للملائکہ، یا اللہ تو نے سجدے کا حکم دیا تھا ملائکہ کو، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اسے سزا کیوں دی؟ پہلی بات تو یہ ہے، پہلی بات بنیادی یہ ہے، دو باتیں یہاں عرض کر دوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا کام پر خود دلیل ہے کہ اگر سجدے کا حکم ابلیس کے لیے نہ ہوتا، اگر سجدے کا حکم ابلیس کے لیے نہ ہوتا تو سجدہ نہ کرنے پر ابلیس کو سزا دینا اللہ کے عدل کے خلاف ہو جاتا، اور اللہ عدل کے خلاف کر نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ وہ اللہ ہے جو عدل کا خالق ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سجدے کا حکم ابلیس کے لیے تھا، کیسے تھا یہ بیان کر دوں۔ دیکھیے ابلیس ہے جن، اللہ نے سجدہ نہ کرنے پر اسے سزا دی، جن کو سزا دی، معلوم ہے جنوں کو بھی سجدے کا حکم تھا۔ کیسے تھا؟ آیت میں لفظ دیکھیں، ترجمہ اللہ فرماتا ہے اذ قلنا للملائکہ، ہم نے ملائکہ سے کہا کہ سجدہ کرو۔ ایک ہے لفظ ملک، ملک مانے فرشتہ،
اس کی جمع ہے ملائکہ، فرشتے۔ اگر صرف فرشتوں کو حکم ہوتا، یعنی ملک کی جمع ملائکہ کو اگر حکم ہوتا تو ابلیس کو سزا نہیں دی جا سکتی تھی۔ ایک لفظ ہے ملکہ، ملکہ مانے قوت، طاقت، اس ملکہ کی جمع ہے ملائکہ، جس کے معنی قوتیں، طاقتیں۔ اب آیت کا ترجمہ کریں، ملکہ کی جمع ملائکہ۔ اب آیت کا ترجمہ کریں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم نے تمام موجود قوتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تمام موجود قوتوں کو ہم نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یا اللہ کیوں یہ سجدہ کریں؟ اس لیے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تمام موجود قوتیں آدم کو سجدہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدم خلیفۃ اللہ ہیں۔ معلوم ہے جو خلیفۃ اللہ ہوتا ہے، جو خلیفۃ اللہ ہوتا ہے، جسے اللہ نے خلیفہ بنایا ہوتا ہے، اس کے سامنے تمام موجود قوتیں جھک جاتی ہیں۔ اب رسول کے بعد یہ نہ دیکھو کہ کون کس کی جگہ بیٹھا ہے، بلکہ رسول کے بعد یہ دیکھو کہ کون ایسا ہے جس کے سامنے تمام موجود قوتیں جھک رہی ہیں۔ کون ایسا ہے کہ جب چاہے ستاروں کو دروازے پہ اتار لے، جب چاہے سورج کو پلٹا دے۔ آدم کون ہے؟ خلیفۃ اللہ۔ اور خلیفۃ اللہ وہ جس کے سامنے جبریل بھی جھکے، وہی پہنچانے والا سید الملائکہ جبریل، میکائیل بھی جھکے، زندگی دینے والا سید الملائکہ فرشتہ میکائیل، جس کے سامنے سور پھونکنے والا فرشتہ اسرافیل بھی جھکے، سید الملائکہ، جس کے سامنے موت دینے والا فرشتہ بھی جھکا، اسرائیل۔ کس کے سامنے جھکا؟ خلیفۃ اللہ کے سامنے۔ معلوم جو خلیفۃ اللہ ہوتا ہے اس کے سامنے زندگی دینے والا فرشتہ بھی جھکتا ہے، موت دینے والا فرشتہ بھی جھکتا ہے۔ رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابوہا۔ 10 افراد ایسے تھے، انہیں بڑا ناگوار گزرا، کہنے لگے رسول کو باب مدینۃ العلم تو ہمیں قرار دینا چاہیے تھا۔ آئیے محترم، رسول کو باب مدینۃ العلم تو ہمیں قرار دینا چاہیے تھا۔ وہ 10 آپس میں کہنے لگے چلو علی کے علم کا امتحان لیتے ہیں۔ اور 10 افراد نے ایک زندہ شخص کو جنازے کی صورت میں لٹایا، اشارے معین کر لیے کہ دیکھو جب ہم فلاں اشارہ کریں تو تم اٹھ جانا، پھر ہم علی سے پوچھیں گے یا علی آپ نے زندہ کی نماز جنازہ پڑھا دی؟ علی کے پاس آئے، زندہ شخص کو میت کی صورت میں لے کر، واقعہ آپ کے علم میں ہے، میں صرف ایک جملہ یہاں کہوں گا، لے کر آئے، آ کر کہا مولا اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔
اب وہ جملہ جو ملتا ہے نا تاریخ میں وہ یہ مولا اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں. علی نے تبسم فرمایا اور تبسم فرما کر علی نے ان 10 افراد سے پوچھا. جملہ کیا تھا؟ علی نے ان سے پوچھا کیا واقعی پڑھا دوں؟ کہنے لگے مولا میت ہے نماز پڑھائیں. اب حضرت علی دیکھیں اس زندہ شخص کے قریب آئے جو میت کی صورت میں بنا ہوا لیٹا تھا. اب مولا کائنات نے اس کے وارث سے اجازت لی اور اجازت لے کر نیت کی. نیت کرتا ہوں اس میت پر نماز جنازہ پڑھنے کی واجب قربتاً اللہ ایک مرتبہ زندہ شخص کے لیے علی کی زبان اقدس سے لفظ میت نکلا. ملک الموت یہ کہتا ہوا آگے بڑھا مولا یہ آپ کو صرف علی سمجھ رہے ہیں. مولا آپ وہ خلیفت اللہ ہیں کہ اگر آپ کسی زندہ کے لیے میت کہہ دیں پھر وہ زندہ نہیں رہ سکتا. اب آیت جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی بس ایک منزل تک لے جاؤں بات کو اور نتیجہ آج کی گفتگو کا عرض کروں. دیکھیے جہاں سے بات کا آغاز ہوا اللہ نے کلمہ تذکر میں رسول کو وسیلہ بنا کر اللہ نے فرمایا اے رسول تم یاد کرو. معلوم ہوا کہ رسول موجود تھے. اچھا میں نے بڑی توجہ رکھیے گا گفتگو کے اس روح کی طرف. میں نے قرآن سے آیت پیش کی رسول موجود تھے اور ایک آیت نہیں ہے کتنی آیتیں ہیں رسول کے اول ہونے کی. سورہ زخرف قرآن مجید کا 43واں سورہ. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے رسول ان سے کہہ دو کہ عالمین کے جتنے عبادت گزار ہیں ان میں اول اے رسول تم ہو. سورہ انعام قرآن مجید کا 6واں سورہ. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اے رسول ان سے کہہ دو کہ اس پورے عالمین میں جس نے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکایا اے رسول وہ تم ہو. اول عابدین میں اول رسول, مسلمین میں اول رسول. قرآن نے کہا اول ہوتا ہی وہ ہے, اول ہوتا ہی وہ ہے جس سے پہلے کچھ نہ ہو. میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں رسول کے لیے کتنی آیتیں ہیں کہ رسول آدم سے قبل موجود تھے, رسول سجدہ آدم کے موقع پر موجود تھے, رسول اول ہیں. لیکن جب میں نے آل محمد کے اول ہونے کی دلیل دی تو میں نے آیت کے بجائے روایت پڑھ دی, اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. رسول کے آدم سے پہلے ہونے کا ذکر آیت پڑھ کر کرتے ہیں, اور جب آل رسول کا آدم سے پہلے ہونے کا ذکر کرتے ہیں تو اکثر سب حدیث اور روایت پڑھتے ہیں کہ قرآن میں آیتیں نہیں ہیں کہ آل محمد بھی اول تھے. جی مرحلہ فکر کیا قرآن میں آیتیں نہیں ہیں کہ آل محمد بھی اول تھے جس طرح رسول اول؟ کتنی آیتیں ہیں, لیکن میں صرف ایک آیت یہاں پڑھوں گا, اور وہ آیت اتنی معروف ہے کہ آپ یقین کریں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہے.
اور اسی لیے میں وہ آیت پڑھ رہا ہوں اور اس آیت کی کوئی تفسیر نہیں کروں گا، اس آیت کی کوئی تشریح نہیں کروں گا، صرف آیت پڑھوں گا اور آیت کا ترجمہ کروں گا، اور آیت کے ترجمے سے یہ بات طے ہو جائے گی کہ صرف رسول ہی اول نہیں تھے، آل رسول بھی اول تھے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس آیت کے ایک ایک لفظ پر آپ متوجہ رہیں۔ بہت ٹھہر کر پڑھوں گا اس آیت کے لفظ، کیوں؟ رک رک کر بات کروں گا اس آیت پر اور اس کے ترجمے پر، تشریح نہیں ہے۔ کیوں رک کر اور ٹھہر کر؟ تاکہ یہ میری بات، یہ ترجمہ قرآن کی آیت کا بچوں اور نوجوانوں کے ذہن میں محفوظ ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری یہ مجلسیں صرف عبادت ہی نہیں ہیں، ہماری یہ مجلسیں صرف عبادت ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ ہماری مجلسیں امام حسین کے صدقے میں آل محمد کے علوم کی درسگاہیں ہیں۔ دیکھیں اس لیے اس آیت کو درس سمجھ کر سماعت کریں، درس، سبق، درس آل محمد کا سبق، اور ایک ایک بات اور ایک ایک لفظ کو ذہن میں محفوظ کریں۔ صرف آیت پڑھ کر ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ یہ طے کیا جا سکے آیت کے ترجمے سے کہ صرف رسول ہی سجدہ آدم کے وقت موجود نہیں تھے، بلکہ آل رسول بھی سجدہ آدم کے وقت موجود تھے۔ اب آیت سنیں، بڑی معروف آیت، بچوں کو یاد سنیں، لیکن اس کے ایک ایک لفظ پر توجہ۔ سورہ بقرہ، بچے محفوظ کریں بات، سورہ بقرہ دوسرا سورہ، ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھیے۔ علم آدم الاسماء کلہا ثم عرضہم، بس آیت کا اتنا جز۔ اب ترجمہ اس کا دیکھ لیں، سب کو آتا ہے ترجمہ اس کا، لیکن اس کے ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھیں، بات طے ہو جائے گی۔ علم، علمہ میں واحد مذکر غائب کی ضمیر راجع ہے اللہ کی طرف، ترجمہ اس کا کیا ہے؟ علمہ، اللہ نے سکھائے، علمہ میں ضمیر ہے اللہ کی طرف، بڑی توجہ کیجئے گا، علمہ میں ضمیر ہے اللہ کی طرف، علمہ، اللہ نے سکھائے، فعل ہے علمہ، اللہ نے سکھائے آدم کو، کیا سکھائے؟ الاسماء، اچھا، اللہ نے آدم کو سکھائے کیا؟ اسماء، نہیں، آیت یہ نہیں ہے۔ کیا لطافتیں ہیں قرآن کی آیتوں میں، اللہ اکبر، کیا بلاغتیں ہیں کلام اللہ میں، اس لیے کہ یہ وہ کلام ہے، اس ذات کا کلام ہے کہ جو اللہ کلام کا خالق ہے۔ علمہ آدمہ، اللہ نے سکھائے، علمہ سکھائے، آدمہ، آدم کو، مفعول آدم، آدم کو سکھائے، اسماء، آیت یہ نہیں ہے، پڑھیے گا قرآن میں جا کر، آیت یہ نہیں ہے، اسما نہیں ہے، آیت میں اسما نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اسما سے پہلے خالق نے الف لام رکھا، معرفے کا الف لام، اسما نہیں ہے، الاسماء، اسما نہیں ہے،
اسما. اچھا اگر قرآن میں ہوتا علم آدم اسما فرض کر لیں تو ترجمہ یہ ہوتا اللہ نے سکھائے اسما، اسم کی جمع چیزوں کے نام. ترجمہ کیا ہوتا؟ چیزوں کے نام. یہی تو لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ترجمہ کرتے وقت. لوگوں نے ترجمہ کیا اللہ نے آدم کو سکھائے زمین اور آسمان کی چیزوں کے نام. یہ زمین اور آسمان کی چیزوں کے نام ترجمہ اس وقت ہوتا کہ جب صرف اسما ہوتا. اسما نکرہ ہے لیکن اللہ نے اسما سے پہلے الف لام رکھا. اب ترجمہ یہ ہوا علما، اللہ نے سکھائے آدم کو الاسماء، تمام خاص نام. اللہ نے سکھائے آدم کو تمام. اچھا میں نے تمام کا ترجمہ کہاں کر لیا؟ بس میں آیت مکمل کر لوں. تمام کا ترجمہ آیت کا اگلا جز علما آدم الاسماء، اللہ نے آدم کو سکھائے الاسماء خاص نام. کون سے خاص نام؟ کلا. آیت کے بعد کیا ہے؟ کلا. یا اللہ یہاں پر آیت کو تمام کر دیتا، کلا پہ آیت کو تمام کر دیتا. اگر کلا پہ آیت کو اللہ مکمل کرتا تو ترجمہ یہ ہوتا اللہ نے آدم کو کل کے کل، تمام کے تمام خاص نام سکھا دیے. لیکن اللہ نے کل پر، لفظ کل پر آیت کو مکمل نہیں کیا، بلکہ آیت میں کل کے ساتھ ایک ضمیر رکھی، ایک لفظ رکھا. وہ کیا ہے؟ علما آدم الاسماء کلا ہا. اللہ نے فرمایا اللہ نے آدم کو تمام کل کے کل خاص نام سکھائے. کون سے خاص نام؟ ہا یہ والے. ہا یہ والے. جب ہا کے لفظ کے ذریعے جب کسی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، دیکھیں عربی قاعدہ عرض کر رہا ہوں، ہا کے ذریعے سے جب اشارہ کیا جائے گا تو ہا کے ذریعے سے عربی قواعد کے مطابق جامد کی طرف اشارہ کیا جائے گا. ہا کے ذریعے ناطق کی طرف اشارہ نہیں کیا جائے گا. ہا کے ذریعے، پھر سنیں جملہ، میں یہی رک کر بیان کر رہا ہوں، نتیجے میں تیزی سے عرض کر دوں گا. ہا کے ذریعے جب اشارہ کیا جاتا ہے تو جامد کی طرف جس میں جان نہ ہو، جس میں جان نہ ہو. نام کیا ہے؟ ہم سب کا ایک ایک نام ہے نا. ہمارے جو نام ہیں، ہمارے نام میں جان نہیں ہے، جان ہم میں ہے. منوا نام میں جان نہیں ہوتی، جان اس میں ہوتی ہے جس کے نام ہوتے ہیں. تو اللہ نے اشارہ کیا. اچھا اب عربی قاعدہ دیکھیں، اگر جامد کی طرف جس میں جان نہ ہو اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہا آتا ہے، دو چشمی ہے، ہے الف ہا. علما آدم الاسماء کلا ہا. تو اللہ نے فرمایا اللہ نے آدم کو سکھائے ہا یہ تمام کے تمام نام. اللہ نے سکھائے آدم کو ہا یہ تمام کے تمام نام. اچھا میں بار بار یہ جو زور دے رہا ہوں اس بات پہ، ہا کس لیے آتا ہے؟ جس میں جان نہ ہو. اگر ایسے کی طرف اشارہ کرنا ہو جس میں جان نہیں ہے تو ہا آتا ہے، اور اگر ایسے کی طرف اشارہ کرنا ہو جس میں جان ہو تو ہم آتا ہے.
کی طرف اشارہ کرنا ہو جس میں زندگی ہو تو ہم آتا ہے. اب آیت پڑھیں. علم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے یہ والے نام، تمام نام آدم کو سکھا دیے. پھر اللہ نے کیا کیا؟ اشارہ ہوتا ہے ناموں کی طرف اور ہم اشارہ ہوتا ہے جس میں زندگی ہو. اب آیت آگے بڑھی. ہم اشارہ ہوتا ہے جس میں زندگی ہو. اب ترجمہ کریں. علم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے سکھائے آدم کو کل اسماء، یہ والے جو جامد تھے. سما ارزا نہیں ہے. اگر ہوتا تو اللہ نے نام پیش کیے ہوتے، بلکہ پھر سما ارزاہم، سما ارزاہم، اللہ نے سکھائے نام. لیکن آدم اور ملائکہ کے امتحان کے موقع پر اللہ نے نام پیش نہیں کیے. سما ارزاہم، اللہ نے ان جیتی جاگتی زندہ ہستیوں کو پیش کر دیا. بتاؤ ان میں سے کس کا کون سا نام ہے؟ دیکھیے ملائکہ تم بتاؤ، ہم سبھی نقول کے لیے، ہم زندہ کے لیے. ملائکہ تم بتاؤ اس میں سے کس کا کون سا نام ہے؟ ملائکہ نے عرض کیا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یا اللہ ہمیں تو علم نہیں ہے. اللہ نے کہا آدم تم بتاؤ کس کا کون سا نام ہے؟ آدم نے نظر ڈالی. یا رب ھذا محمد، یا رب ھذا علی، یا رب ھذا فاطمہ، یا رب ھذا حسن، یا رب ھذا حسین. آدم نے نام لیے. آدم ملائکہ کے مقابلے میں اس امتحان میں کامیاب ہو گئے. امتحان کیوں ہو رہا تھا؟ زمین کی خلافت کے لیے. اب میں اللہ سے عرض کرتا ہوں یا اللہ آدم امتحان میں کامیاب ہو گئے، اب انہیں زمین پر بھیج دے. لیکن آیت نہیں ہے. اللہ نے آدم کے ملائکہ کے مقابلے میں امتحان میں کامیابی کے بعد سورہ بقرہ میں فرمایا قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. آدم تم اور تمہاری زوجہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ، کلا رغدن، کھاؤ پیو. یا اللہ تو نے امتحان لیا تھا زمین کی خلافت کے لیے اور آدم کو تو بھیج رہا ہے جنت میں، تو اللہ فرمائے گا تو نے دیکھا نہیں کہ امتحان دیتے وقت آدم کی زبان پر پنجتن کے نام آ گئے، جنت واجب ہو گئی. اچھا عزیزان محترم، جہاں سے جس مقام سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا، آئیے گفتگو کو وہیں سے شروع کریں تاکہ ربط بچوں کو نوجوانوں کے ذہن میں محفوظ رہے. کیا ترجمہ کیا تھا ہم نے؟ اس قلنا للملائکہ، اللہ نے تمام موجود قوتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. یعنی جو خلیفت اللہ ہوتا ہے، جتنی موجود قوتیں ہوتی ہیں ان کا فرض ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کریں. پھر ترجمہ سن لیں. جو خلیفت اللہ ہے، جتنی موجود قوتیں ہیں ان کا فرض ہے کہ خلیفت اللہ کے لیے اس کے سامنے سجدہ کریں. آدم ہے خلیفت اللہ. اب میں نے ترجمہ خود کیا
اور آیتیں دو پڑھی کہ سجدہ آدم کے موقع پر رسول بھی موجود تھے، ہے نا، اور آل رسول بھی موجود تھے۔ سجدہ آدم کے موقع پر رسول بھی موجود تھے، آل رسول بھی موجود تھے، اور آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جتنی قوتیں موجود تھیں تمام پر فرض ہے کہ آدم کو سجدہ کریں، اس لیے کہ وہ خلیفۃ اللہ ہیں، تو رسول بھی موجود تھے، آل رسول بھی موجود تھے۔ کیا ان پہ بھی فرض تھا کہ آدم کو سجدہ کریں؟ سب کہیں گے نہیں فرض تھا، میں بھی کہوں گا فرض نہیں تھا، نہ رسول پہ فرض تھا، لیکن رسول قوت ہیں عالمین کی، اللہ کے بعد عالمین کی سب سے بڑی طاقت کا نام محمد و آل محمد ہے۔ بس میں گفتگو کا نتیجہ دے رہا ہوں، لیکن ربط گفتگو کا ذہن میں رہے۔ دیکھیں جتنی قوتیں موجود تھیں تمام پر فرض تھا کہ آدم کو سجدہ کریں، تمام پہ فرض تھا، رسول بھی قوت ہے، آل رسول بھی قوت ہے۔ اب اگر میں یہاں پر کوئی حدیث پیش کر دوں کہ نہیں جی فلاں حدیث میں ہے کہ سب پر فرض تھا، رسول اور آل رسول پہ فرض نہیں تھا، تو لوگ کہیں گے ان کا وجود ثابت کیا گیا آیتوں میں، اور یہاں آپ پیش کر رہے ہیں حدیث۔ تو آئیے، میں کوئی روایت پیش نہیں کرتا، کیا رسول اور آل رسول پر فرض تھا کہ آدم کو سجدہ کریں؟ کوئی حدیث نہیں۔ آئیے قرآن سے پوچھیں ان پر فرض تھا یا نہیں تھا؟ بس آیتیں پڑھ کر ترجمہ کروں گا، صرف آیتوں کے ترجمے کو دیکھیے۔ آئیے قرآن سے پوچھیں کہ یا اللہ رسول اور آل رسول پر کیا فرض تھا کہ آدم کو سجدہ کریں، یا رسول اور آل رسول پہ فرض نہیں تھا کہ آدم کو سجدہ کریں؟ صرف آیتیں پڑھو، سورہ سعد، ترجمہ دیکھیے گا، کیا ان پہ فرض تھا؟ صرف آیت پڑھ کے ترجمہ۔ سورہ سعد قرآن مجید کا 38واں سورہ، اور یہی گفتگو کا نتیجہ اور اختتام گفتگو کا۔ سورہ سعد 38واں سورہ، ارشاد ہوا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، کانا من الکافرین، کانا بمانے سارا، ابلیس سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے سارا ابلیس کافر ہو گیا۔ جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، توجہ، جب ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو اب اللہ براہ راست ابلیس سے مخاطب ہوا۔ سورہ سعد 38واں سورہ، کان من الکافرین، اللہ براہ راست ابلیس سے مخاطب ہوا، آیت موجود ہے، اور اللہ نے فرمایا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، یا ابلیس، لفظی ترجمہ کروں، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کس نے روکا اس آدم کو سجدہ کرنے سے جس آدم کو میں اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ پھر ترجمہ سنیں، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس، اللہ فرماتا ہے تجھے کس نے روکا اس آدم کو سجدہ کرنے سے جس آدم کو میں اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ اب مجھے پورے قرآن میں اللہ کے وہ دو ہاتھ دکھا دو جن دو ہاتھوں سے آدم کو وجود دیا گیا ہو۔ مجھے کسی روایت میں
اللہ کے وہ دو ہاتھ دکھا دو جن دو ہاتھوں سے آدم کو وجود دیا گیا ہو. نہ تو آپ قرآن میں کوئی آیت دکھا سکتے ہیں جس میں اللہ کے دو ہاتھ ثابت ہوں, نہ کسی روایت اور حدیث میں دو ہاتھ دکھا سکتے ہیں جس میں اللہ کے دو ہاتھ ثابت ہوں. تو جب آپ قرآن میں ایسی آیت نہیں دکھا سکتے جس میں اللہ کے دو ہاتھ ثابت ہوں, کوئی روایت نہیں دکھا سکتے جس میں اللہ کے دو ہاتھ ثابت ہوتے ہوں, تو پھر مولا کائنات کے اس فرمان کو تسلیم کرو کہ جب علی نے کوفے کے منبر پر اپنے دونوں ہاتھوں کو مجمع عام کے سامنے بلند کر کے ارشاد فرمایا, ایھا الناس, اے لوگو, ان دو ہاتھوں کی زیارت کر لو جن دو ہاتھوں سے آدم کی مٹی کو خمیر کیا گیا. گفتگو کا ابتدائیہ آپ کے ذہنوں میں ہے, بس نتیجہ پیش کر رہا ہوں. میرے بھائی محترم شاہ صاحب تشریف فرما ہے, زیادہ تفصیلات میں نہیں جا رہا. شاہ صاحب کو میرے بعد آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کرنی ہے, اس لیے گفتگو کا نتیجہ سن لیں, پھر بات اسی منزل پر. اچھا, ایک آیت اور پڑھ دوں اور صرف ترجمہ, کوئی تشریح نہیں. اللہ نے کہا ابلیس ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اللہ نے فرمایا ابلیس, صرف ترجمہ کروں گا, اللہ نے فرمایا ابلیس تجھے کس نے روکا اس آدم کو سجدہ کرنے سے جس آدم کو میں اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اب ابلیس کا فرض تھا نا کہ اللہ پوچھ رہا ہے, اللہ کو جواب دے. ابلیس نے جواب دیا, اللہ نے پوچھا, ابلیس نے جواب دیا. سورہ سواد میں ابلیس کا جواب موجود ہے کہ یا اللہ میں نے سجدہ کیوں نہیں کیا. ابلیس کہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں, انا خیر منہ, یا اللہ میں سجدہ نہیں کروں گا, میں آدم سے افضل ہوں. اب افضل ہونے کی دلیل دے رہا ہے ابلیس, یا اللہ میں آدم سے افضل ہوں. افضل ہونے کی دلیل کیا دے رہا ہے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. یا اللہ تو نے, ابلیس کہہ رہا ہے یا اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے, آدم کو تو نے تراب سے بنایا ہے. یہ جملہ کہہ دوں, یا اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے, آدم کو تو نے تراب سے بنایا ہے. معلوم ہوا کہ تراب کے بغض نے ابلیس کو شیطان بنا دیا. اچھا گفتگو ذہنوں میں ہے, ربط گفتگو. رسول بھی طاقت ہے, آل رسول بھی قوت ہے. جتنی قوتیں تھیں ان تمام کا فرض تھا کہ آدم کو سجدہ کرے. رسول بھی موجود تھے, آل رسول بھی موجود تھے. اب میں آیت پڑھ رہا ہوں کہ جس آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ سب پر فرض تھا لیکن ان پہ فرض نہیں تھا. آیت, اس کا ترجمہ, یا ابلیس, آیت دیکھیے گا, ان پہ فرض نہیں تھا, اللہ نے بتایا. آیت پڑھو, سورہ سواد 38واں سورہ, حوالہ ذہن میں رکھیں. اللہ نے فرمایا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. ابلیس تجھے کس نے منع کیا اس آدم کو سجدہ کرنے سے
जिस आदम को मैं अल्लाह ने अपने दोनों हाथों से बनाया, जिस आदम को मैं अल्लाह ने अपने दोनों हाथों से बनाया। अब आयत का अहम जुज, आयत का अगला जुज, ऐ इब्लीस तुझे किसने रोका उस आदम को सजदा करने से जिस आदम को मैं अल्लाह ने अपने दोनों हाथों से बनाया। अब आयत आगे बढ़ी, अस्तकबरता, इब्लीस तूने आदम को तकब्बुर की वजह से सजदा नहीं किया। अल्लाह पूछ रहा है, इब्लीस क्या तूने आदम को तकब्बुर की वजह से सजदा नहीं किया? क्या तूने आदम को तकब्बुर की वजह से सजदा नहीं किया? आयत आगे बढ़ी, अम कुंता मिनल आलीम, अम कुंता मिनल आलीम। इब्लीस तूने आदम को तकब्बुर की वजह से सजदा नहीं किया। अम कुंता मिनल आलीम, या ए इब्लीस तू अपने आप को उन आलीम में से समझता है जिन पर आदम का सजदा वाजिब नहीं था। अम कुंता मिनल आलीम, या तू अपने आप को उन आलीम में से समझता है जिनके लिए जायज नहीं था कि वो आदम के सामने झुके। मुसलमानों तवज्जो करो, ये वो आलीन है कि इनके लिए ये जायज नहीं है कि आदम के सामने झुकें। जब ये आलीन उस आलम नूर से इस आलम फानी में आएंगे तो क्या ये आलीन आदम के नालायक बेटों की बैअत करेंगे? इसलिए हुसैन ने तय किया बैअत नहीं होगी, सर दे दूंगा। बैअत नहीं होगी, बेटी के मुंह पर तमाचे दे दूंगा। बैअत नहीं करूंगा, गले में बेटे के तौक दे दूंगा। बैअत नहीं करूंगा, बेटे के पांव में बेड़ियां देख लूंगा। बस अजीजों एक जुमला, जब सैयद सज्जाद के गले से रिहाई के वक्त